ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم ألا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے؟ پھر اس نے تمہیں رحم مادر میں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے ہی زمین کی ہر چیز پیدا کی ہے، تمہارے لیے زمین کی ہر چیز پیدا کی ہے، پھر وہ آسمان کی طرف رجوع کر گیا اور ساتوں آسمان کو ایک سار بنایا، اور وہ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے، بہت اچھا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کا ذکر تھا، عقیدہ رسالت کا ذکر تھا، منکرین اور مخالفین کے دلائل کا رد تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اس بات کا اظہار تعجب فرما رہے ہیں کہ وہ ذات، وہ شخصیت جس نے تمہیں ہر چیز کی نعمتوں سے نوازا اور ہر چیز عطا کی، تم اس کو چھوڑ کر کے پھر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، دوسروں سے مانگ رہے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اپنے محسن کا احسان مان۔ ایک جانور ہے، کتا بھی ہوتا ہے نا، وہ 2-4 دن اس کو روٹی کھلا دے تو اس کے سامنے دھوم جاتا ہے، اپنے مالک کا احسان مانتا ہے، اپنے محسن کا احسان مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تم اللہ کے ساتھ یہ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم پیدائش سے پہلے اپنے رحم ماں کے پیٹ میں 4 انگل کے تھے، اس سے پہلے 2 گندے قطروں میں تھے، اس سے پہلے ذرات میں تھے، اور اس سے پہلے دنیا میں ایسے ہی ذروں میں اور بکھیرتے پھرتے تھے۔ اللہ نے پھر اس کے ذریعے رزق بنایا، رزق کھایا، اور اس سے نطفہ پیدا ہوا، اور پھر اس سے تم پیدا ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مار دے، پھر تمہیں یہاں سے انتقال کرائیں گے، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ منکرین ہیں آخر باس بعد الموت کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے بمقابلہ پہلے کے۔ تم پہلے کیا سے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، 2 گندوں قطروں میں تھی، زمین میں بکھرے پھر رہے تھے، اللہ نے تمہیں پھر پیدا کیا ہے، اور اب تو تمہاری صرف روح نکلی ہے، روح کو دوبارہ پیدا کرنا، اس میں جان پھونکنا، یہ بمقابلہ بنسبت پہلے کے تمہیں زندہ کرنے کے اور پیدا کرنے کے بہت آسان ہے۔ دیکھیں اس میں 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہاں عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے، عالم قبر کا ذکر نہیں ہے۔ برزخ کے معنی ہے کہ آپ 2 چیزوں کے آڑ کو برزخ کہتے ہیں۔ سورہ رحمان میں آیا نا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے، تو اسی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ برزخ قبر کا مطلب ہے، تو اس کا اس لیے تذکرہ نہیں کیا ہے چونکہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آدمی جب دوبارہ اس کو پیدا کریں گے تو یہ ایک مقدمہ ہے آخرت کی زندگی کا، اس لیے اس کا کوئی بھروسہ، یہ تو ایک موت اور یعنی کہ آدمی رات میں سویا اور صبح میں اٹھ گیا، بس یہ دن کا آخری وقت تھا اور شروع کا مقدمہ، اسی لیے اس کا مستقل ایک تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس نے برابر 7 آسمان پیدا کیے۔ قدیم فلاسفہ نے اور 9 آسمان کو بھی کہا، 9 آسمان ثابت کیے، لیکن ہمارے قدیم علماء نے 7 آسمانوں کو ثبوت کیا اور 2 کو عرش و کرسی سے ثابت کیا۔ لیکن یہ بات یاد ہے کہ قرآن کریم کوئی سائنس اور فلکیات کی کتاب نہیں ہے کہ وہ خامخواہ سائنس کے نظریات کو یہاں ملاتے پھرے اور ان کو جوڑ کرتے پھرے۔ قرآن کریم اگر سائنس کا کوئی نقطہ قرآن کریم کے مطابق ہو جائے تو ہو جائے، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کو مطابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس کا جو نظریہ کل تک مسلم تھا اور 100% 100% صحیح تھا، نیو ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے مطابق آج وہ غلط ہو گیا۔ چنانچہ قرون ماضیہ میں جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کو سائنس کے مطابق کرنے کی خواہش کی اور کیا ہے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا
کہ اس وقت ان آسمانی کتابوں کی ایک وقت لوگوں کے نزدیک ہو جائے، لیکن جب ٹیکنالوجی آئی، جدید سائنس آئے اور انہوں نے اس نظریے کی تردید کی اور غلط کیا، تو مذہب میں ایک معرکہ پیدا ہو گیا جس سے مذہب کی تائید غلط ہو گئی۔ چنانچہ اس لیے قرآن کریم نہ کوئی سائنس کی کتاب ہے نہ کوئی فلکیات کی کتاب ہے۔ سائنس کے مطابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نقطہ سائنس کے مطابق قرآن کے مطابق ہو رہا ہے تو ہو جائے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس نے 7